بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس تسلی کے لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فرزند عنایت کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار نبی آدم کا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ حسن صورت میں اور خوبی سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے، اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل وفات کے ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت کے فرمایا کہ جب طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہو، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح سے عمل میں لائیں۔ اور حضرت شیث علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں خلیفہ کیا تھا، اور لوگوں سے وہ تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور طاعات میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم علیہ السلام 2 قسم کے تھے۔ بعض طبعات حضرت شیث علیہ السلام کی کرتے تھے، اور بعض قابیل کی اولاد کی تابداری میں مشغول تھے۔ اور حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آئے، اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ شیث کا معنی ہے اللہ کا عطیہ، اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے دونوں ماں باپ نے ان کو یہ نام اس لیے دیا کیونکہ اللہ نے ان کو یہ حابیل کے بدلے عطا فرمایا تھا، اور یہ بہت بڑے بزرگ اور پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے نازل فرمائے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں، اور صرف حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت و نصیحت فرمائی، اور دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، اور ان کو اوقات کی عبادتوں کی تعلیم دی، اور اس کے بعد ایک بڑے طوفان کے وقوع کی پیش گوئی فرمائی۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج تمام لوگوں کے نظم حضرت شیث علیہ السلام پر انتہا کو پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ دوسری اولاد آدم بالکل ختم ہو گئی تھیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور جمعے کے دن جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے تو فرشتے حنوط خوشبو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا کفن لائے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام نے اس کفن میں ان کو کفنایا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ آفتاب و مہتاب 7 دنوں راتوں تک گرہن رہے۔ ابن زمرہ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے مدینے میں ایک بزرگ کو دیکھا جو وعظ فرما رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ ابی بن قعب ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، اے بیٹوں، جنت کے پھلوں کو کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو بیٹے چلے گئے تاکہ جنت کے پھل تلاش کر کر کے لے کر آئیں۔ سامنے سے ان کو فرشتے مل گئے جن کے ساتھ کفن اور خوشبو تھی اور قبر کھودنے کے آلات تھے۔ فرشتوں نے آدم کے بیٹوں سے پوچھا، اے بنی آدم، کہاں اور کس چیز کی تلاش کے لیے جا رہے ہو؟ کہا ہمارے والد مریض ہیں اور جنت کے پھل کھانے کو ان کا جی چاہ رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا واپس چلو، تمہارے والد کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ تو سب واپس آ گئے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔
پھر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پناہ مانگنے لگی تاکہ فرشتے انہیں چھوڑ دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو فرمایا، مجھے چھوڑو اپنے پاس سے، میں تم سے پہلے کا پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کر دو۔ پھر فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی اور پھر انہیں غسل دیا، کفن دیا اور خوشبو لگائی۔ پھر ان کے واسطے گھڑا کھودا، قبر بنائی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور اوپر سے مٹی ڈالی۔ پھر کہا، اے آدم کی اولاد، یہ تمہاری سنت اور طریقہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام پر نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی تھیں۔ اہل علم کا ان کی قبر کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ وہ اس پہاڑ کے پاس مدفون ہیں جہاں وہ ہند میں اس کے پاس اترے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ میں جبل ابی قبیس کے پاس ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اماں حوا اور ابا آدم علیہ السلام کی نعش مبارکوں کو اٹھا کر بیت المقدس میں دفن کرا دیا تھا۔ اس کو ابن جریر نے نقل فرمایا ہے۔ ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ بعض اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کا سر مسجد ابراہیم کے پاس ہے اور پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس، اور حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے صرف 1 سال بعد ہی وفات پا گئی تھی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا چکے تو ان کے معاملات کے نگہبان حضرت شیث علیہ السلام بن آدم علیہ السلام بنے۔ وہ بھی نبی تھے، اور پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت ابی ذر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آن پہنچا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد قینن بنا، اور اس کے بعد قینن کا فرزند مہلائل بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا قلع کما کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل کو آباد کیا، اور ابلیس اور اس کے لشکریوں، جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر زمین کی آبادی سے بھگا کر ویرانیوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا تھا، اور جنوں کی شریر مخلوق میں سے بہت سو کو قتل کیا، اور ان کا ایک بڑا عظیم تاج بھی تھا، اور یہ لوگوں کو وعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب ان کی بھی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے اپنے فرزند خنوخ کو اپنے بعد کے کاموں کی وصیت کی، اور مشہور اقوال کے مطابق یہی خنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔